سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا۔ شب برات کے ثبوت کے لیے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 680۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر اور امام سخاوی اور دیگر محدثین نے اس بارے میں وضاحت کی۔ یعنی اس حدیث پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی نے خود بیٹھ کے بنائے، من گھڑت روایت۔ تو شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم کسی اور کی بات کو افضل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ ہم سنی سنائی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دے۔ تو یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ملا علی قاری کی بات کی، حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی،
فتح الباری کے نام سے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نصف شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل ہو اللہ احد پڑھی تو اس کی سفارش ان 10 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ بھی حدیث نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بات ہے. دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے بات کیا ہے 13 رکعت نماز پڑھنے کی. لہذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے، من گھڑت روایات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے. اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں. تیسری روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، سو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں 2 مقامات پر انقطاع ہے. حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ کا عروہ سے سماع یعنی حدیث کو سننا ثابت نہیں. ان 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. چوتھی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں خبردار کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. سن لو فلاں فلاں کون ہے. اعلانات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سہیرہ ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں ایک شخص ایسا ہے جو احادیث گھڑتا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. 5ویں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں والیوم 4 پیج 138 میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا ہے.
اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں تو ملا علی قاری کی تصنیف ہے موضوعات کبیر، یعنی بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا انہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان روایات سے بچ جانا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رات میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام جو احادیث سے نہیں ملتے ان کا آغاز کیسے ہوا، جیسے آتش بازی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان دنوں میں خوب لوگ جو ہیں وہ بچے خاص طور پر اور اسی طرح بڑے بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور آتش بازی کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ تو آتش بازی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ برامکا ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندان تھا۔ مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش کدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو برمک کہتے تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ برمک کون ہے، یعنی جو آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، اور یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا، کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت آتش کدہ کی آگ جلانا تھا کہ وہ آگ بجھنے نہ پائے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن درون خانہ آگ کی محبت دل میں پروان چڑھتی رہی۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انہوں نے اس قسم کے 9 مسلم اجمیوں سے تعاون کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے۔ خالد برمکی تو عہدہ وزارت تک جا پہنچے، اور 163 ہجری میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کو قلم دان سونپ دیا۔ سابقہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا بڑا ہی عجیب طریقہ دریافت کیا، اور بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کو کثرت سے چراغاں کیا گیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا۔ مساجد میں چراغاں کی بدعت کو بھی اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ سب لوگ آگ کی پوجا کر سکیں۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحفۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں، مرآت المفاتیح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کیسے بدل جاتا ہے، یعنی اصل دین کچھ اور ہے۔ جب تحقیق نہیں کی، جب سنی سنائی پہ بیلیو کیا، جب آبا کی رسوم کو دین مان لیا، تو پھر وہی کرنا شروع کر دیا جو آبا و اجداد کو اور معاشرے کے افراد کو دیکھا۔ تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو آپ نے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیث ہم نے بنیادی حدیث ہم نے شعبان کی 15ویں کے حوالے سے دیکھی ہے، 15 شعبان کے حوالے سے، یہ حق ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے مشرک کے اور وہ جو دل میں بغض رکھ لے۔ اس وجہ سے شرک نہیں کرنا اور دلوں میں بغض نہیں رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں، جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں کیا،
لیکن हम नेकी के काम हैं बहुत सारे जो आम तौर पर नहीं होते, चलो कर भी लें तो क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो। पीछे चलने का हुक्म है, आगे कदम डालने का, आगे कदम बढ़ाने का हुक्म नहीं है। इसलिए आज तक जो जो गलतियां हुई हैं अपने रब से माफी मांग लीजिए और आइंदा के लिए तौबा कर लीजिए, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है। बाकी हर एक ने जो काम करना है उसे इसी सूरत में अंजाम देना चाहिए कि मुझे अपने रब को जवाब देना है। अल्लाह ताला हमें इस जवाबदही के तहत अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हक और सच को समझने और बातिल को समझकर उससे इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने हमें जहां तक रखा है उसी लिमिट के अंदर हमें रहना चाहिए। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा दे, वरज़ुक़ना, और हमें रिज़्क़ अता फरमा दे, इत्तिबाउहु, इसकी इत्तिबा की, यानी जो हक है अल्लाह हमें हक को हक करके दिखा दे और हमें उसकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा दे। व अरिनल बातिल बातिलन, अल्लाह हमें बातिल को बातिल करके दिखा दे और हमें उससे इज्तिनाब की तौफीक अता फरमा दे। यानी अल्लाह जानता है हक क्या है और बातिल क्या, उसने वजाहत की अपनी किताब में और अपने रसूल के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको हक देखने, समझने, कबूल करने की और अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। जो खाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ खास दिन मनाए जाते हैं, उन दिनों में बनाया जाता है, उन दिनों में बांटा जाता है, फिर उसको खाया जाता है, जायज नहीं है, इस्तेमाल भी जायज नहीं है, क्योंकि वो खाना ना अल्लाह की खातिर है ना अल्लाह ताला ने उसे कबूल करना है। अल्लाह ताला ने ना उसे बनाने का हुक्म दिया है। आप अगर दीन की खातिर, अगर आप सवाब की खातिर एक काम को करना चाहते हैं तो फिर आप रेफरेंस दीजिए, सबूत दीजिए कि अल्लाह के रसूल ने ये अमल किया। और अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं किया तो लाजिम आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए, नऊजुबिल्लाह, या अल्लाह ताला भूल गए, अल्लाह ताला ने अपने रसूल की सही रहनुमाई नहीं की, हम सही रहनुमाई तक पहुंचे। क्या रब्बुल इज्जत ने नहीं फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो अगर रसूलुल्लाह ने नहीं किया, आपका अमल ये साबित करता है कि आप ये कहते हैं कि दीन मुकम्मल नहीं है, हम दीन को मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फसाद है। दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और वहीं पे खत्म हो गया। अब उससे आगे हमने नए रास्ते तलाश नहीं करने। सच्चाई का रास्ता एक है, सिराते मुस्तकीम एक है, जिस पर अल्लाह के रसूल चले और अल्लाह वाले हमेशा से उस रास्ते पे चलते रहें और क़यामत तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से ये दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे।